السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس۔ تھامس لیبس جو امریکی ریاست نیو یارک کا طاقتور ترین سینیٹر سمجھا جاتا تھا، تھامس لیبس جو سیکنڈ ہائیسٹ رینکنگ سینیٹر سمجھا جاتا تھا امریکی ریاست نیو یارک کا، جو ڈیپوٹی میجورٹی لیڈر رہا سینٹ میں، تھامس لیبس پر الزام لگا کہ اس نے اپنے بیٹے میتھیو لیبس کو ایک فرم میں ملازمت دلوائی اور اس ملازمت کے عوض اس فرم کو سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے تھامس لیبس نے فائدہ پہنچایا۔ اس پر یہ بھی الزام لگا کہ اس کے بیٹے کی تنخواہ کا ایک حصہ کسی لابنگ فرم کی جانب سے ادا کیا جاتا تھا۔ ان الزامات کے تحت تھامس لیبس پر اختیارات کے غلط استعمال اور کرپشن کے الزامات کے تحت امریکہ کی طاقتور ترین تحقیقاتی ایجنسی FBI نے مقدمہ قائم کیا۔ تحقیقات کا آغاز ہوا اور الزامات ثابت ہو گئے۔ نیو یارک کے طاقتور ترین سینیٹر، سیکنڈ ہائیسٹ رینکنگ سینیٹر اور سینٹ کے ڈیپوٹی میجورٹی لیڈر کو 6 ماہ قید اور $50,000 جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ یہ ہے قانون کا عمل درآمد اور یہ ہے کرپشن کے خلاف لفظی نہیں بلکہ صحیح معنوں میں جنگ۔ کل 9 دسمبر کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسداد کرپشن کے حوالے سے دن منایا گیا۔ پاکستان سے کرپشن کی لعنت کب ختم ہوگی؟ کرپشن جو زہر قاتل کی طرح پاکستان کی ریاست کے اداروں میں حتیٰ کہ اب ہماری سماج کی رگوں تک میں داخل ہو چکا ہے، اس زہر قاتل سے ہمیں نجات کب ملے گی؟ اس اہم ایشو پر بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ جو انتہائی آنریبل پینل موجود ہے، آپ سے تعارف دوں، ایڈیٹر دی نیشن، انتہائی سینئر صحافی سلیم بخاری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے، تھینک یو سو مچ سر۔ عمران خان صاحب سینئر اینکر پرسن، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے، اور سیاسی اور دفاعی تجزیہ کار شاہد لطیف صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے اسلام آباد سے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ڈی جی احتساب کمیشن خیبر پختونخوا جنرل ریٹائرڈ حامد خان صاحب سے بھی جانیں کہ وہاں پر کرپشن کے روک تھام کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ اور ایک سوال جو ہم آپ تک لے کر آ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کے دوران جو حکومتی کوششیں ہیں وہ کس حد تک انسداد کرپشن کے لیے کارگر یا کامیاب ثابت ہو رہی ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم دکھائیں گے کہ لوگوں کی رائے کیا ہے، لوگ کس حد تک مطمئن ہیں حکومتی کوششوں سے انسداد دہشت گردی کے لیے۔ میں سلیم بخاری صاحب سر آپ سے آغاز کروں گا۔ پوری دنیا میں بخاری صاحب اداروں کو مضبوط کیا جاتا ہے کرپشن کی روک تھام کے لیے، قانون سازی اور آئین سازی کی جاتی ہے کرپشن کی روک تھام کے لیے، پھر اس پر عمل درآمد کر کے دکھایا جاتا ہے کہ صرف لفظی طور پر جمہوریت کے چیمپئن نہیں بنا جاتا بلکہ کس طرح سے کرپشن کو روکا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں صرف اور صرف لوگوں کے ساتھ نیب اور اینٹی کرپشن مل کے واک کرے گی، بینرز لگائے جائیں گے، بل بورڈز لگائے جائیں گے ہر سال 9 دسمبر کو، لیکن سر کرپشن ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ بخاری صاحب امیر عباس، پتہ نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، مجھے آپ پہ پیار آنا چاہیے کہ غصہ آنا چاہیے؟ اتنی معصوم خواہشات لے کے آپ پاکستان میں پروگرام کر رہے ہیں۔ آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں کہ حکومت نے کرپشن کے فروغ کے لیے پچھلے 5 سال یا 3 سال میں کیا کیا تو میں آپ کو کچھ بتا بھی پاؤں گا۔ انسداد کرپشن کی کون سی ایفرٹ آپ کو نظر آئی ہے جس پر آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا ہے؟ ذرا مجھے بتا کے آئیے۔ کسی ادارے کے بارے میں بات کر لیجئے، کسی انڈیویجول کے بارے میں بات کر لیجئے۔ آپ کو نہیں پتا کون کون کرپٹ ہے؟ کس کو نہیں پتا کون کون کرپٹ ہے؟ نہ کوئی کرپشن کو روکنا چاہتا ہے۔ یہاں بڑے بڑے جگادری چیف جسٹس صاحب آئے جن کا علم اٹھا کے آپ میں سارے سڑکوں پہ گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح سے۔ سیاستدانوں نے بھی مار کھائی، وکلاء نے بھی بہت بڑی تحریک چلائی، ان کا اپنا حال تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ کبھی فرصت ملے تو وہ پریزیڈنٹ مشرف صاحب کا وہ جو ریفرنس تھا ان کے خلاف، ذرا اس کو پڑھ کے تو دیکھیے۔ وہ سارا جھوٹ کا پردہ تو نہیں تھا، اس میں ایگزیجریشن ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آ جائیے لوور کورٹ سے ہم شروع ہو جاتے ہیں اور پٹواری سے، اور اوپر تک آ جائیے، مجھے کوئی ایک کام تو پیسے کے بغیر کروا کے دکھائیے آپ۔ نہ سکولوں میں داخلہ ملتا ہے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ معاشرہ چل کیسے رہا ہے۔ میں آپ کو ایک ایکسپیرینس اپنا بتانا چاہتا ہوں۔ میں چائنا گیا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی، تو ہماری وہاں چائنا کے تھنک ٹینک سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک میں کتنے فیصد کرپشن ہے؟ تو ہم نے بڑے ڈرتے ڈرتے کہا، ہم نے کہا جی 27 سے 28% تو ہے۔ اس نے کہا 87%، 87% کرپشن ہے آپ کے ہر سرکاری محکمے میں، ہر پرائیویٹ انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن میں۔ تو میں نے کہا جی پھر اگر یہ 87% کا فگر ٹھیک ہے
تو یہ معاشرہ سروائیو کیسے کر رہا ہے؟ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے کسی حکمران نے کبھی بھی اپنی اکانومی کو گیج کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. آپ کے کسی اکانومی مینیجر کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی اکانومی در حقیقت ہے کتنی بڑی. یہ سب کچھ چھپ رہا ہے اس میں کہ اس کی اکانومی جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. اور مجھ سے خدا رہا یہ آپ اتنے معصوم سوال نہ پوچھیں اس لیے کہ یہاں پر کسی نے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. سر بخاری صاحب کام تو پہلے نہیں ہو رہا کرپشن کے خاتمے کے لیے, کم از کم دل کے بڑا سوال سے تو نکالے ہیں مجھے. عمران خان صاحب آپ کے پاس آؤں گا. خان صاحب جس پر بھی کرپشن کا الزام لگا اس ملک میں, جس کو بھی کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا گیا, اس میں فوری طور پر ایک ہی گردان رٹ لی گئی ہے اس قوم نے کہ جمہوریت ڈیریل ہونا شروع ہو جائے گی. فوری طور پر کرپشن کا الزام لگا, فوری طور پر نظام جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ لگتا ہے جیسے وہ لپیٹا جا رہا ہے اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. سر یہ گردان جو ہے اس کا شیلٹر کب تک چلتا رہے گا اس ملک کے اندر؟ عمران خان صاحب دیکھیں ابھی آپ تھے کہ حکومتوں نے اقدامات کیا کیے ہیں. کرپشن ختم کرنے کے لیے اقدامات نہیں ہوئے. کرپشن کے کیسز البتہ جو ہیں وہ بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں. یعنی یہ وہ کیسز ہیں جو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے, بڑے دعوے کیے تھے. انہوں نے پاکستان میں کوئی 20 سال الیکشن لڑا اس معاملے کے اوپر کہ یہ کرپٹ ہے, بے ایمان ہے, اس نے لوٹا ہے, اس نے تباہی پھیری ہے, یہ دشمن ہے آپ کا, آپ کے بچوں کے پیسے کھا گیا, لے کے پاکستان سے باہر چلا گیا. اور انہی کے ادوار میں ماشاءاللہ ان کے اپنے ادارے ایک دوسرے کے کیسز جو ہیں وہ اب ختم کر رہے ہیں. تو یہ تو ہے کرپشن کے اوپر جو ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے موجودہ حکمرانوں کی, وہ آپ کے سامنے میں نے یوں رکھ دی ہے کہ نہ صرف جو اپنے بنائے ہوئے کیسز تھے وہ ختم ہو رہے ہیں, بلکہ جو نئے کیسز بن رہے ہیں ان کے اوپر بھی یہ لگتا ہے ایسے کہ جیسے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. دیکھیں اب جس کے اوپر بھی کیس بنے گا وہ تو یہی کہے گا, دنیا کے جس ملک میں بھی ہوگا. آپ نے بھی ایک ایگزامپل دی تھی کہ ایف بی آئی نے وہاں ایک سینیٹر کو انویسٹیگیٹ کیا, اس کے بعد وہاں سزا مل گئی. وہ بھی کوئی نہ کوئی جواز پیش کر رہا ہوگا, کوئی نہ کوئی بہانہ بنا رہا ہوگا. سر لیکن ہم سینیٹر بھی نہیں تھا سر, وہ کوئی عام سینیٹر بھی نہیں تھا, وہ طاقتور ترین سینیٹر تھا. لوگ بہانے بناتے ہیں. ڈاکٹر عاصم کوئی طاقتور آدمی نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ بہت طاقتور آدمی ہے. ادھر تو ایان علی جو ہے وہ بہت طاقتور ہے. آپ وہ ذرا ویڈیو نکالیں نا, ڈاکٹر عاصم جو آخری پیشی پہ آئے ہیں اور ان کے ساتھ جو پولیس والا آفیسر موجود ہے, مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ ہتھکڑیاں آفیسر کو لگی ہوئی ہیں اور ڈاکٹر عاصم اس کو آرڈر دے رہے ہیں. یعنی آپس میں جو دونوں بات کر رہے تھے اسے صاف پتہ چلتا تھا کہ بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے, ان میں سے حاکم کون ہے اور محکوم کون ہے, پتہ چل رہا تھا دونوں کے ساتھ چلنے میں اور بات کرنے میں آئیڈیا ہو رہا تھا. تو لوگ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں, یہ ادارے ہوتے ہیں جو اپنا کام کرتے ہیں. ادارے اگر کام کر رہے ہوں پاکستان میں تو ان کا رستہ کون روکتا ہے؟ جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ کس طرح ہوتی ہیں پاکستان میں؟ نیب کا چیئرمین آئے گا, کون لوگ مل کر لگائیں گے؟ اس کو سر یہیں پہ ذرا روکتے ہیں خان صاحب, ذرا اسی سوال کو آگے لے کے چلتے ہیں. میں ذرا جنرل حامد خان صاحب کو بھی پروگرام میں شامل کر لوں. احتساب کمیشن خیبر پختونخوا, تھینک یو سو مچ حامد خان صاحب. سر پہلا سوال آپ سے یہ کہ ہمارے معاشرے کی ایک سماجی برائی ہے کہ ہم جگہ جگہ پر کمپرومائز کر رہے ہیں. میں اپنی جگہ پر کمپرومائز کر رہا ہوں, آپ اپنی جگہ پہ کمپرومائز کر رہے ہوں گے. جگہ جگہ پہ ہم نے ایک مفاہمت کی پالیسی ہر شخص نے اختیار کر رکھی ہے, اور یہی صورتحال جو ہے وہ ہمیں احتساب کرنے والے یا کرپشن روکنے والے اداروں میں بھی نظر آتی ہے. تو یہ جو سماجی برائی ہے, یہ سوشل لیول جو ہے, یہ ان اداروں سے کیسے ختم کی جا سکتی ہے تاکہ وہ احتساب کرتے وقت ان کے ہاتھ جو ہیں وہ لڑکھڑائے نہ؟ جنرل صاحب جی, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جیسے میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو اینٹی کرپشن ہے, دس ہیز ٹو بی وداؤٹ فیئر اور فیور. سو آپ کے ایک سوال کا جواب تقریباً تو اس میں آ جاتا ہے. لیکن ابھی آپ نے جو بات کی کہ ہمارا سوشل سسٹم ایسا ہے کہ ہر ایک کا کوئی رشتہ دار ہے, تو کوئی دوست ہے, تو اس قسم کا, تو اس میں وہ ڈیفیکلٹیز ضرور آتی ہیں. لیکن اس ڈیفیکلٹیز کو دور کرنے کے لیے آپ کو اپنے سسٹم کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز رکھنے پڑیں گے تاکہ کوئی بھی ناجائز کسی کو فائدہ نہ پہنچا سکے. اور جو سچی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ جس وقت ایک انسان کرپشن کرتا ہے تو وہ جس کو بعد میں سفارش کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ جب یہ کرپشن کر رہا تھا تو اس وقت تو اس نے مجھ سے پوچھا نہیں, تو ابھی یہ مجھ سے سفارش کروا رہا ہے. رائٹ سر. سر یہ جو نیب ہے یا اینٹی کرپشن ہے, یہ محکمے جنہوں نے کرپشن کو ختم کرنا ہے پاکستان سے, جن سے امیدیں ہیں سب کو کہ یہ کرپشن کو ختم کریں گے, آپ کو یہ نیب میں یا اینٹی کرپشن میں کوئی پوٹینشل نظر آ رہا ہے, کوئی صلاحیت نظر آ رہی ہے کہ یہ کرپشن کو ختم کر سکتے ہیں؟ کیا یہ سیاسی طور پر خود مختار ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس سے پاک ہیں یہ ادارے؟
جی جہاں تک تو ابھی آپ نے مجھ سے اور محکموں کو پوچھ لیا، میرے اگر آپ احتساب کمیشن کا پوچھتے تو میں ضرور آپ کو بتاتا کہ یہ بالکل آزاد ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی انٹرفیئرنس کے لیے 0 ٹالرنس ہے. سو یہ تو ہو گیا ہمارے احتساب کمیشن. تو اس لیے یہاں پہ جو احتساب کمیشن کام کرے گا وہ ضرور جو ہے کچھ نہ کچھ ریزلٹس دے گا، اور ماشاءاللہ ابھی تک کچھ ریزلٹس دیے بھی ہیں. جہاں تک نیب کا تعلق ہے، نیب کے اندر باقی وہ بھی اسی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں جیسے ہمارے ادارہ کر رہے ہیں. ان کا جو صرف جو لوگ ان کے اوپر گلا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جی آپ بندے کو پکڑتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ پھر پلی بارگن کر کے یا والنٹری ریٹرن کی بات کر کے تو اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ ایک چیز ہے، اور اس کے اندر کچھ ایک ٹائم ایسا بھی آیا ہے جبکہ وہ پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جو اینٹی کرپشن ہے، چونکہ اینٹی کرپشن جو ہے وہ ایک اس کے پاس اتنی پاورز نہیں ہوتی. وہ اگر کسی کو اریسٹ بھی کرنا ہے ایک خاص گریڈ کا تو اس کو چیف سیکرٹری کے ساتھ لینی پڑتی ہے. تو اس پہ ذرا پولیٹیسائزیشن یا پولیٹیکل رائٹ سر جنرل صاحب ایک آخری سوال آپ سے. تبدیلی کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب اور ان کی جماعت خیبر پختونخوا کے اندر، تو پھر کرپشن کے خاتمے میں بھی تبدیلی نظر آنی چاہیے نا. کمزور کو تو اس ملک میں پکڑا جاتا رہا ہے، اگر وہ آپ پکڑ لیں گے تو کوئی حیرت نہیں ہوگی کم از کم مجھے تو کہ آپ نے کرپشن روک لی ہے. سوال تو یہ ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اوپر کرپشن کا الزام لگے پرویز خٹک صاحب کے اوپر، اگر پاکستان کی ووٹ بینک کے لحاظ سے دوسری بڑی جماعت تحریک انصاف کے قائد عمران خان صاحب پر کرپشن کا الزام لگے جن کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اگر ان شخصیات پر الزام لگے اور اگر آپ ان کو پکڑیں گے تو یقین آئے گا نا کہ واقعی تبدیلی کس طرح سے آئی ہے کرپشن کے خاتمے میں. جنرل صاحب ایک تو تھوڑا سا اس کا ثبوت میں پہلے دے چکا ہوں، یا ہماری احتساب کمیشن دے چکی ہے، جبکہ ہم نے ایک سٹنگ منسٹر کو اریسٹ کیا ہے، جب ہم نے سٹنگ سیکرٹریز کو اریسٹ کیا ہے. سو ایک تھوڑا بہت تو یہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی چیز میں ملوث ہوگا تو وہ انشاءاللہ ضرور سزا اس کو ملے گی. ابھی بات آپ نے وزیر اعلیٰ کی، تو وزیر اعلیٰ نے تو کل اینٹی کرپشن ڈے پہ خود کہا ہے کہ احتساب کمیشن ہمارا اتنا انڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ مجھے بھی اریسٹ کر رہا ہے. رائٹ سر، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جنرل حامد خان صاحب. ویورز ایک شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں اور بخاری صاحب، عمران خان صاحب اور شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. سلیم بخاری صاحب، سر جو میں نے سوال جو ہمارے پروگرام کا ایک اہم سوال بھی ہے آج کہ کیا حکومتی کوششیں انسداد کرپشن کے لیے کارگر ثابت ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم بننے سے پہلے اپنی پارٹی کے لوگوں سے ایک حلف لیا تھا، بڑا اہم حلف، اور وہ اتفاق سے آج ہمارے ٹاپک سے بڑی مناسبت رکھتا ہے. سنیے ذرا نواز شریف صاحب نے کیا حلف لیا تھا. عہد کرتا ہوں کہ وطن عزیز میں کرپشن سے پاک حکمرانی کو نصب العین بناتے ہوئے ہر سطح پر کرپشن کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا. رائٹ جی، عمران خان صاحب، سر اتنا بڑا حلف نواز شریف صاحب دے رہے تھے اور بعد میں وزیر اعظم بن گئے، حلف کی پاسداری حکومت کس حد تک کر رہی ہے کرپشن کی روک تھام کے لیے؟ دیکھیں کم سے کم ہمیں یوں بتائیں نا کہ جن لوگوں پہ انہوں نے خود الزامات لگائے ہیں کرپشن کے، جن کے بارے میں انہوں نے خود کہا کہ یہ بہت کرپٹ لوگ ہیں، ان کو پکڑ دیں. ان کے اپنے اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ $200 ملین پاکستان کا پڑا ہوا ہے باہر سوئس بینکوں میں. انہوں نے خود کہا ہے، یہ میرا فگر نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، میڈیا نے یہ رپورٹ ان کے ذریعے سے دی ہے، اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے سے. اب وہ پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، اب تک اسحاق ڈار صاحب نے یہ نہیں بتایا وہ پیسہ کس کا ہے. ابھی آپ کہا کر لیجیے گا، یہاں سے اندازہ کریں کہ تھوڑے دن پہلے زرداری صاحب کے اوپر مقدمات ختم ہو گئے. سر حد نہیں، میں اس طرف آتا ہوں، یہ تو بڑا، یہ تو باقاعدہ ایک ٹاپک ہے خان صاحب، یہ زرداری صاحب کے مقدمات ختم ہونا. سلیم بخاری صاحب، سر جو کمپرومائز، جو میں نے جنرل صاحب سے بھی سوال کیا کہ جگہ جگہ پر کمپرومائز، ایک مفاہمت نظر آتی ہے. اعتزاز احسن صاحب انتہائی قابل احترام سیاسی شخصیت پیپلز پارٹی کی اور سینیٹر، انہوں نے چودھری نثار صاحب کے پارلیمنٹ کے فلور پہ کسی ایک ریسپانسبل شخصیت، ایک ریسپانسبل پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے، اور کتنے کینڈیڈلی وہ کیا فرما رہی ہیں ذرا سنیے. میں نے کوئی پپو پٹواری نہیں رکھا ہوا، کوئی جہانگیر تحصیلدار نہیں رکھا ہوا، کوئی شیخ اسلم نہیں رکھا ہوا. یہ لینڈ مافیا ایک آپ کا ہے. ایک پنڈی میں
جو انتقال ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے جب تک پپو پٹواری اور تحصیلدار جہانگیر نہ کریں کوئی انتقال کسی کا ہو نہیں سکتا شریف آدمی کا. رائٹ بخاری صاحب سنا آپ نے سر اعتزاز صاحب یہ بڑی کھلی قسم کی چارج شیٹ ہے اور اگلے دن اگر آپ کو یاد ہو تو چودھری نثار صاحب نے اس کا جواب دینا تھا اعتزاز احسن صاحب کے الزامات کا اور 3-4 گھنٹے قوم انتظار کرتی رہی. پریس کانفرنس تاخیر کا شکار ہو گئی. 4 گھنٹے تاخیر کے بعد جب چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس کی تو اس میں کہا کہ جی جمہوریت کو خطرہ ہو سکتا ہے اور ہم معاف کرتے ہیں. جی سر یہ کیا ہے؟ میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں امیر عباس ذرا میری گزارش سن لیجئے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سب سے بڑے احتساب کے ادارے کا مینڈیٹ یہ ہو کہ آپ پلی بارگین کر لیں, وہ بھی یعنی سب کے ساتھ نہیں, جس کے بارے میں وہ چاہیں اس کے, اور جتنی وصولی ہو اس کے اوپر کمیشن لے لیں. آپ ذرا مینڈیٹ دیکھیے آپ کے نیب کا اور احتساب کمیشن کا کیا ہے. وہاں کس نے کرپشن ختم کرنی ہے فار گاڈ سیک. دوسری بات یہ کہ وہ آپ نے درست کہا تھا کہ آپ کرپشن ختم کرنے کی بات کریں, کسی پر ہاتھ ڈالیں تو جمہوریت خطرے میں. آپ کو یاد ہوگا جو سب سے پہلا نیب کا جو چیئرمین تھا وہ تھے جنرل امجد صاحب, مشرف صاحب کے دور میں. جی ان کے ہوتے ہوئے احتساب ہوا ہے جتنا بھی ہوا ہے. اس کے بعد سے یہ ادارہ ایک سیاسی ادارہ بن گیا ہوا ہے. میں ذرا شاہد لطیف صاحب کے پاس آتا ہوں. سر سیاستدانوں پر الزامات لگتے ہیں ان کے بہت بری طرح سے ان کو لتاڑا جاتا ہے, سامنا بھی کرتے ہیں بیچارے, کبھی کبھی مقدمہ بھی ہو جاتا ہے, اس کا بھی سامنا کرتے ہیں. جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب نے اپنی زندگی میں ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی تھی. میں ذرا شاہد لطیف صاحب کو سنوانا چاہوں گا, سنیے جی. جب سیاستدانوں کا یا بیوروکریٹس کا یا جاگیرداروں کا احتساب کیا جائے تو ہمارے فوجیوں کو استثناء دے دیا جائے, ہرگز نہیں. بلکہ میں گزارش کروں گا اپنی فوجی ادارے سے اور جنرل راحیل شریف سے بالخصوص کہ آغاز اس کا ہم سے ہی کریں. اور جنرلوں نے بہت ہاتھ مارے ہیں لمبے لمبے, ان کو سب کو بیچ میں لائیں اور یہ پوچھا جائے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ عمر یہ تم چادر کہاں سے تمہیں اتنی ملی کہ تمہارا قمیض بن جاتی, تم لمبے آدمی ہو, بیت المال سے تو ایک چادر ملی تھی. رائٹ شاہد لطیف صاحب. سر چادر کا سوال, یہاں تو 4-4 ہزار سی سی کی 20-20 15-15 گاڑیوں کے اسکواڈ, یہاں پہ سینکڑوں کنالوں پہ بڑے بڑے فارم ہاؤسز, پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر بینک اکاؤنٹس, ہر طبقے کے لوگوں کے. سر چادر کا سوال آج کس سے کیا جائے؟ نہیں دیکھیں, یہ جو آپ نے جنرل حمید گل کی سٹیٹمنٹ سنوائی اس میں کوئی دو رائے نہیں. ان کی سٹیٹمنٹ سے ہر آدمی اتفاق کرے گا اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ احتساب تو سب کا ہونا چاہیے. مگر ایک بات کا اور بھی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ خاص کر فوج کے اندر ان کا ایک اپنا سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی ہے. وہاں باقاعدہ کورٹ مارشلز تک ہوتے ہیں, جتنا ہائی رینک ہوگا اتنا زیادہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہاں تک پہنچتی ہے. اور ایسے ایسے کیسز ہیں جن کا باہر تک خبر نہیں آتی. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں جس کو پنش کیا جائے وہ ساری خبریں کوئی میڈیا کے ذریعے یا پریس کے ذریعے ان کو ریلیز کیا جائے. تو ان کا اپنا ایک سسٹم ہے. اس کے باوجود اگر کوئی ایسی چیز جو نوٹس میں آتی ہے تو باقاعدہ اس کا احتساب ہونا چاہیے. یہ تو میں تو اس کو بالکل کھلے دل سے اس کی جو ہے وہ تائید کروں گا. مگر دیکھیں اصل معاملہ جو ہے, ہم نے اس کی آڑ میں جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے جو آن ریکارڈ ہے, ہمیں اس سے دور نہیں ہٹنا چاہیے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ہمیں اس موضوع کے اوپر خاص کر کھلم کھلا بات کرنی چاہیے. اس ملک میں جہاں کرپشن کا کوئی لمٹ نہیں ہے اور ہر آدمی جو بھی کرپشن میں انوالوڈ ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کر کے اس میں سے ایسے نکل جاتا ہے کہ اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. یعنی ایک احتساب کا سیل ہوا کرتا تھا, پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد یہ این آر او والا معاملہ ہو گیا. این آر او کے درمیان بہت سارے لوگوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان کے نام پر کتنے بڑے بڑے چارجز تھے؟ یہ زرداری صاحب اور ان کی پارٹی کے نام پر وہ جو چارجز لگائے گئے تھے, سیف الرحمان صاحب اور آج کے آپ کے پرائم منسٹر اور آپ کے چیف منسٹر ہیں, آن ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ وہ ساری اس کی باقاعدہ ساری کی سارے اس کے شواہد دیے تھے. آج جب زرداری صاحب کو چھوڑا گیا تو یہ آپ کے پرائم منسٹر کا فرض بنتا ہے کہ یہ کہیں کہ وہ تو سارے شواہد اور سارے ثبوت جو تھے وہ ہم نے خود جمع کرائے تھے, وہ کوئی غلط مقدمہ تو نہیں تھا. مگر ہم کیا کریں کہ ان کا بھی آپس میں مکمکا ہے. ایک بریک پہ بھی جا رہا ہے, میں آتا ہوں خان صاحب, مجھے ایک بریک پہ بھی جانا ہے. اور جو نیب کی بات کی گئی, جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو,
یہ پتہ نہیں بعض اوقات لگتا ہے جیسے نیشنل اکاموڈیٹنگ بیورو والی صورتحال ہو گئی ہو، جو الزام لگتا رہا ہے نیب کے اوپر. اور اینٹی کرپشن کو تو باقاعدہ طور پر خود اینٹی کرپشن کے لوگ آنٹی کرپشن تک کہتے رہے ہیں. 3-4 اور جی سر. آپ شہزاد لطیف صاحب کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے این آر او کا ذکر کیا. ہمارے ملک کا ایک سابقہ وزیر داخلہ رہا ہے جس کا نام رحمان ملک ہے. وہ اتنا مکمل علم رکھتا ہے کہ اس کا خیال یہ ہے کہ نہ کوئی این آر او ہوا تھا نہ پیپلز پارٹی اس کا کبھی حصہ تھی. اب آپ مجھے بتائیے جب ہمارے اور ابھی میں ایک چیز تھوڑی سی میں ابھی یہ شاہد لطیف صاحب فرما رہے تھے، بریک پہ جا رہا ہے. شاہد لطیف صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ان کے بنائے ہوئے کیسز سر ایک بریک پہ امیر عباس کم سے کم میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب ایک سٹیٹمنٹ تو دیتے نا کہ زرداری صاحب پہ جو کیسز ہمارے دور میں بنے تھے ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ وہ صحیح بنے تھے. یہ تو سٹیٹمنٹ بھی ان کے منہ سے نہیں نکل رہی. انہوں نے کرپشن یا بالکل ٹھیک ہے، یا مانے کہ صحیح بنے تھے یا معذرت کرنی چاہیے زرداری صاحب سے. ان کے ساتھ زیادتی کی ہوئی 16 سال تک. سر ایک بریک سر بات ختم ہو رہا ہے. ایک بریک شامل کرتے ہیں. پیٹ پھاڑ کے سر مجھے بریک، میں واپس آتا ہوں سر بریک شامل کرتے ہوئے. اور آپ کو ذرا بتاؤں، ایک تو تھامس لبس کا میں نے پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتایا، بے شمار ایسے لوگ ہیں طاقتور لوگ. پاکستان میں تو صرف کمزوروں کو سزا ملتی ہے نا، دنیا میں طاقتور لوگ. اٹلی کے سابق وزیر اعظم برلسکونی جن کو ٹیکس فراڈ میں ملوث ہونے کی وجہ سے سینٹ سے نااہل ہونا پڑا. اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود اولمرٹ، فراڈ اور اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے جرم میں ان کو 8 ماہ کی سزا ہوئی وزیر اعظم کو. اسی طرح سے امریکی ریاست الینوائے کے سابق گورنر راڈ بلاگووچ جنہیں عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے جرم میں 14 برس کی سزا ہوئی. اسی طرح سے سابق گورنر امریکی ریاست ورجینیا رابرٹ میکڈینیل بدعنوانی ثابت ہونے پر جنہیں 2 سال کی سزا ہوئی. یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں جو اپنے اپنے ملک کے لغاری، مزاری، ٹیوانے، چودھری، وٹو اور مخدوم ہیں، اور اشرافیاں اپنے اپنے ملک کی، ان کو سزا ہو رہی ہے. ایک شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم ویورز. کل جو ورلڈ اینٹی کرپشن ڈے کے طور پر 9 دسمبر کو منایا جاتا ہے، اور پاکستان میں صرف اور صرف آگاہی مہم چلائی جائے گی، آگاہی واک ہوگی. نیب بھی سے نو ٹو کرپشن کے بل بورڈز لگ جائیں گے، اور نیب خود اپروچ کر کے ٹی وی چینلز کے ساتھ اپنی کارکردگی کی پروموشن کرے گا. لیکن آن گراؤنڈ حقیقت کیا ہے؟ عمران خان صاحب، زرداری صاحب کی چونکہ بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، ان کے اوپر تو ترس آتا ہے زرداری صاحب کے اوپر کہ 16 سال ان کے مقدمات کو چلایا گیا، 10-11 سال وہ بیچارے جیل میں رہے، اس کے بعد وہ باعزت بری ہو گئے. نہ مقدمہ قائم کرنے والا یہ تسلیم کر رہا ہے کہ مقدمہ صحیح تھا، نہ وہ کہہ رہا ہے کہ غلط تھا اور ہاں میں معذرت کرتا ہوں. اور اس سے بڑا یہ سر کہ نیب نے 16 سال میں زرداری صاحب کے مقدمات کو قائم کر کے ان کی تحقیقات پر 40 کروڑ روپے کا ٹیکہ قوم کو لگایا، 40 کروڑ روپے خرچ کیے، اور گلاس توڑا 12 آنے نکلا تو کچھ بھی نہیں. سر خان صاحب، بات یہ ہے کہ امیر بات اس پہ نا ہم ساری قوم کو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی چاہیے ان لوگوں سے کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی. یہ جتنا پیسہ لوٹ کے پاکستان سے باہر پہنچایا گیا ہے نا، یہ بخاری صاحب کا ہے، یہ پیسہ آپ کا ہے، یہ شاہد لطیف کا پیسہ ہے، یہ میرا پیسہ ہے، یہ ایک مزدور کا پیسہ ہے، ایک کسان کا پیسہ ہے. ہم لے کے گئے ہیں جی باہر، ہم نے جا کے یہ پیسہ باہر چھپایا ہوا ہے، اور ہماری آنے والی نسلیں اس کو پیسے کو انجوائے کریں گی. یعنی یہ اس کے قصوروار پھر ہم ہوں گے اگر یہ نہیں ہے تو. یعنی یا تو آپ یہ مانیں کہ پاکستان سے آج تک 1 روپیہ نہیں لوٹا گیا، اور اگر لوٹا گیا ہے تو وہ بندہ تو پکڑ کے دینا ہمیں جس نے لوٹا ہے یہ پیسہ. یہ ادارے کس لیے بنے ہیں، یہ تنخواہیں کس لیے لیتے ہیں، ان کی سب سے بڑی. خان صاحب آپ کو یاد نہیں ہے چیئرمین نیب فصیح بخاری صاحب نے کیا کہا ہے؟ اربوں روپے کی کرپشن روزانہ ہو رہی ہے، خود چیئرمین نیب کہہ رہے ہیں. ابھی کوئی شک ہے باقی کی کرپشن نہیں ہو رہی؟ ان کی سب سے بڑی کامیابی پتہ کیا ہے؟ ان کی سب سے بڑی کامیابی پلی بارگیننگ ہے. یعنی بندے تو ان سے پکڑے جاتے نہیں، پیسے ان سے واپس لیے جاتے نہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی بندے کو منا لیتے ہیں کہ جی آپ نے اتنا پیسہ لوٹ لیا ہے، ٹھیک ہے آپ باقی زندگی عزت سے گزاریے، یہ تھوڑا حصہ یہ والا واپس کر دیجئے، یہاں سے یہ کرتے ہیں ہم آپ کو یہ فیسلٹی دے دیتے ہیں. اور وہ پلی بارگیننگ کا پیسہ بھی پتہ نہیں واپس آتا ہے یا نہیں آتا. وہ ایسے اعداد و شمار بھی یہ لوگوں کو پھنساتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی عام آدمی کو. تو معاملہ یہ ہے کہ یا تو پاکستان کو لوٹا ہی نہیں گیا، یہ سارا کیس ہی غلط ہے، پاکستان میں کرپشن ہوئی نہیں ہے. اور اگر ہوئی ہے کرپشن تو کوئی ایک بندہ آپ مجھے بتائیں. بڑا امیر عباس، آپ نے آج بڑی ریسرچ کی ہے اس پروگرام پہ، امریکہ تک کے آپ ڈیٹے نکال کے دے رہے ہیں. پاکستان کا ایک بندہ مجھے بتائیں بڑا آدمی جس کی جیب سے انہوں نے پیسہ نکالا، اور وہ بھی کے پی کے والا. وہ ابھی کے پی کے والے جو حامد خان صاحب بات کر رہے تھے، مجھے افسوس صرف ان کی ایک بات پہ ہوا کہ وہ نیب کو اچھا کہہ رہے ہیں. یار اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو کم سے کم جھوٹ تو نہ بولیں آپ آن ایئر آگے ساری قوم کے سامنے. وہ کہیں نیب بہت اچھا کام کر رہی ہے.
خدا کا واسطہ سچ بولنا شروع کریں. اگر نیب اچھا کام کر رہی ہوتی تو وزیر پکڑے جاتے کرپشن پہ. بخاری صاحب سر میں وزیروں کا تھوڑا سا میں اگر آپ کو دکھاؤں. پرویز رشید صاحب وفاقی وزیر اطلاعات جب نیب نے 150 میگا کرپشن سکینڈلز کی لسٹ سپریم کورٹ میں پیش کی اور جس میں نواز شریف صاحب اور کچھ اور عام شخصیات کے نام بھی تھے, تو پرویز رشید صاحب نے نیب کے بارے میں کیا کہا تھا, سنیے ذرا بخاری صاحب. آمریت کے مخالف جو سیاستدان تھے ان کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے کامیابی حاصل کرتا رہا ہے. تو نیب کا ادارہ ایک پگڑی اچھال ادارہ بن چکا ہے جو ان سیاستدانوں کی پگڑی اچھالتا ہے جو سیاستدان کوئی اصولی موقف اختیار کر لیتے ہیں. نیب کو بھی سزا ملنی چاہیے, نیب کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. نیب کو بھی یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ صرف لوگوں کی پگڑی اچھالتا رہے. پارلیمنٹ کو نیب کے لیے قانون بنانا چاہیے کہ جب آپ کسی پر مقدمہ بنائیں گے اور وہ مقدمہ اگر درست ثابت نہیں ہوگا تو پھر آپ کو بھی وہ سزا ملے گی جو آپ نے ملزم کے لیے تجویز کی. رائٹ بخاری صاحب, اگر امریت نے اس کو پگڑی اچھال ادارہ بنایا تو سر 2008 فروری سے لے کر اب تک 7.5 سالوں میں ملک میں امریت نہیں ہے نا, جمہوریت کے چیمپئنز حکومت کرتے آ رہے ہیں 7.5 سال سے, تو اس کو پگڑی اچھال سے پگڑی بچاؤ کو ادارہ کو اچھا ادارہ بنا لیتے. میرے خیال سے میں عمران خان کے ساتھ ہی جاؤں گا کہ یہ پیسے جو ہے یہ تو ہمارے پڑے ہوئے ہیں باہر کے بینکوں میں, میں اور عمران چلتے ہیں جا کے وصول کرتے ہیں ان کو, اس لیے کہ یہاں تو کوئی کرپشن ہوئی نہیں ہے. اس بیان کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 2.5 سال سے جو ان کی حکومت ہے وہ اس پگڑی اچھال ادارے کو کیسے برداشت کیے ہوئے اور کیوں برداشت کیے ہوئے ہیں. لیکن ایمانداری سے یاد کرتا ہوں, میں ایمانداری سے یہ کہہ رہا ہوں عمران, جب تک ہم بولتے رہیں گے, جب تک یہ بات ہوتی رہے گی, اس وقت تک یہ امکان ہے کہ یہ کرپشن ختم ہو جائے. چلیں جی, میں سر شاہد لطیف صاحب سر آپ کے لیے ایک عام سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. جو illicit flow of money پاکستان سے غیر قانونی طور پہ کمائی ہوئی رقم غیر قانونی ذرائع سے پاکستان سے باہر منتقل ہو رہی ہے, اور گلوبل فائنینشل انٹیگریٹی نے امریکی بیس ایک ادارہ اس نے جو حالیہ رپورٹ دیا بڑی تشویشناک ہے. 2.3% آف GDP پاکستان سے باہر کیسے گیا. جاتے جاتے ایک اور عمران خان صاحب کی خواہش میں پوری کر دوں, 3 اور نام آپ کو بتاؤں بڑے دنیا کے. سابق ایرانی نائب وزیر اعظم, کوئی پٹواری یا SHO نہیں ایران کے, نائب وزیر اعظم رضا رحیمی کرپشن الزامات پر 5 سال کی سزا ہوئی. سربراہ چینی کمیونسٹ پارٹی زیونگ کانگ رشوت اور کرپشن الزامات پر عمر قید کی سزا ہوئی. احمد نظیف سابق وزیر اعظم مصر پبلک فنڈز میں خرد برد کے جرم میں انہیں بھاری جرمانہ اور 1 سال کی قید کی سزا ہوئی. یہ صورتحال ہے جی باہر, اور یہاں کا صورتحال ہے. ایک بریک سے واپس آتے ہیں, شاہد صاحب سے جانتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم شاہد لطیف صاحب. سر گلوبل فائنینشل انٹیگریٹی کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق 2004 سے لے کر 2013 تک کی دہائی میں وہ جو 10 سال تھے اس میں غیر قانونی طور پہ کمایا ہوا پیسہ غیر قانونی طور پر پاکستان سے باہر بھیجا گیا, اور پاکستان دنیا کے چند بڑے ممالک میں شامل ہوا. تقریباً 2.3% بنتا ہے ہمارے ٹوٹل GDP کا. 2012 میں سر $405 ملین غیر قانونی طور پر باہر بھیجے گئے. 2013 میں $529 ملین غیر قانونی طور پر پاکستان سے باہر بھیجے گئے. اس illicit flow of money کو کیسے روکا جا سکتا ہے سر؟ دیکھیں یہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں, اور پہلے تو افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ اس ملک کے وزیر اطلاعات جو ہیں وہ خود نیب کے اوپر اٹھ کر کہیں کہ جناب ان کو ہم پگڑی نہیں اچھالنے دیں گے. وہ اس لیے کہ اس سے پہلے جو کیسز تھے وہ کسی اور پر تھے, اور جو ہی ان کی حکومت کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں کیس آئے, اور ہمارے ملک میں یہ کلچر ہے. کراچی میں آپ نے دیکھا کہ جب وہ 9-0 پہ چھاپا ہوا تو سب سے پہلے MQM نے آواز اٹھائی اور کہا جی ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, اور اس کے بعد جب PPP کی باری آئی تو PPP نے اسی طرح کا شور مچا دیا, اور پھر جو ہے اس سے پہلے PPP خوش تھی اور اس کے بعد وہ بھی ناراض ہو گئے. آج یہ پنجاب کے اندر اگر یہ نام آئے ہیں تو جو سندھ میں ہو رہا ہے یہ پنجاب میں بھی تو معاملہ شروع کرنا چاہیے نا کرپشن کے بارے میں, مگر وہ اس سے پہلے انہوں نے وارننگ دے دی. اور یہ نیب کے جو چیئرمین ہیں مختلف وقتوں میں آئے, PPP کے زمانے میں بھی وہ سارے وہ تھے جو ان کے اپنے منظور نظر تھے, لہٰذا وہاں کسی قسم کے شواہد انہوں نے چھوڑے ہی نہیں. اور جو نیب کی اس وقت پیش رفت ہے مختلف کیسز میں وہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے.
لہٰذا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پیسہ کیسے باہر جا رہا ہے، جس ایجنسی نے احتساب کرنا ہے، جس ایجنسی نے ان ساری چیزوں کو لک آفٹر کرنا ہے، وہ تو ایجنسی نام سے ہے ہی نہیں، اور وزیر اطلاعات مزید اس کو تھریٹن کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ ہمارے 150 کیسز جو آپ نے اٹھا دیے ہیں ان کے بارے پہ آپ ذرا بھی پیش رفت کریں گے تو پھر ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، یعنی وہ ان کے پیچھے پڑ گئے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے انشور کرنا ہے کہ یہاں یہ کام نہ ہو، وہ اس کا خود حصہ بن گئے۔ آپ اس ملک میں کیا توقع رکھتے ہیں؟ یہ لوگ جو اب طاقت میں ہوتے ہیں، یہ ہمیں سارا معلوم ہے کہ یہاں سے پیسہ وہ کس طرح لے کر جاتے ہیں، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ پیسے کی ایک اور ایگزامپل، سر پیسے کی ایک اور مثال میں دینا چاہوں گا عمران خان صاحب، سر 30 سیکنڈ شارٹلی۔ صرف 9 ماہ کے دوران پاکستانیوں نے دبئی میں $1.5 ارب کی پراپرٹی خرید کر اپنا نام ٹاپ 3 پرچیزر میں شامل کر لیا۔ ملک غریب ہے لیکن دبئی میں 3 بڑے پرچیزرز میں سے پاکستان شامل ہے۔ جولائی سے ستمبر کے دوران سر پاکستانی شہریوں نے دبئی میں $46 کروڑ کی زمین، فلیٹ، گھر اور دکانیں خریدی۔ گزشتہ 2.5 سال کے دوران پاکستانیوں نے دبئی میں $6 ارب کے قریب جائیدادیں اور ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے وہاں پہ، لیکن پتہ نہیں ہے کہ پیسہ یہاں سے کیسے گیا، لیگلی گیا یا انلیگلی گیا۔ بڑا آسان ہے، یہ آپ ایان علی والا ایک کیس اٹھائیں اور پھر آپ تحقیق کرتے جائیں اور کتنی ماڈلز ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو پیسے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ لانچز والی کہانی ابھی آپ کو سنا رہے تھے شاہد لطیف صاحب، اس میں آپ دیکھ لیں پیسہ باہر لے جانا اور وہاں پہ اس کو بنانا۔ دیکھیں ہمیں حکومت کی تھوڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب یہ میں نے تو نہیں بلڈنگ لی وہاں پہ، نہ سلیم بخاری صاحب نے لی ہے، یہ جنہوں نے بلڈنگز لی ہیں ان کے نام نکالیں جس نے خریدیں اور ان سے پوچھیں گے جی آپ یہ پیسہ پاکستان سے باہر کیسے لے کر گئے، وہ حساب دیں گے اور سارا حساب کتاب سامنے آ جائے گا۔ اور یہ لمبی چوڑی اگر نیت ہونی چاہیے، بس نیت ہو، اور انہی اداروں نے کرنا ہے۔ انہی اداروں نے کرنا ہے۔ لاسٹ کامنٹ بخاری صاحب سے میں لے لوں۔ بخاری صاحب سے ہم نے صحافیوں عمران جو ہے نا، امیر عباس یہ بھی تمہاری طرح سے معصوم آدمی ہے، ہم پتہ نہیں کیوں جھجک رہے ہیں، کہتے ہوئے جتنا سرمایہ یعنی باہر اس صورت میں گیا ہے وہ صرف اس وقت کے حکمرانوں نے بھیجا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ آپ نے یہ جو خاتون کا ذکر کر رہے ہیں، یہ تو ایک خاتون ہے جو پکڑی گئی تھی، اس کے بارے میں انویسٹیگیشن یہ کہتی ہے کہ اس طرح کی کم از کم 50 خواتین ہیں جو پیسے باہر لے کے جاتی ہیں۔ جو لاہور کا ایئرپورٹ ہے وہاں پر لوگ ایسے موجود ہیں جو پچھلے 4-5 سال سے پیسہ باہر بھیج رہے ہیں۔ یہ میرا آپ کا پیسہ باہر نہیں جا سکتا ہے، حکمرانوں کا جاتا ہے۔ سر بخاری صاحب، شاہد لطیف صاحب بہت شکریہ، اور عمران خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تمام اداروں میں کرپشن موجود ہے، صحافیوں کے اندر بھی کرپشن موجود ہے، صحافی بھی دودھ کے دھلے نہیں ہیں۔ ہمارا بھی احتساب ہونا چاہیے، اور یہ احتساب بھی حکومت کر سکتی ہے۔ اگر ہم حکومت کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کا مطالبہ کر سکتے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام اداروں کو اکراس دی بورڈ احتساب کی عدالت میں اور کٹہرے میں کھڑا کرے۔ آپ کو پول جو ہے وہ بتائیں۔ ہمارا سوال یہ تھا کہ حکومت کی جو کوششیں ہیں انسداد کرپشن کی، اس سے لوگ کس حد تک مطمئن ہیں؟ حکومت ضرور کام کر رہی ہوگی، لیکن کرپشن کے لیے جو کوششیں خاتمے کی ہیں، 80% لوگوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا اور 20% لوگ جو ہیں وہ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے حکومت جو کر رہی ہے شاید وہ لوگوں تک نہ پہنچ پا رہا ہو، اور اگر حکومت نے کچھ اقدامات اٹھائیں اور وہ حکومت عوام تک پہنچا سکے، بتا سکے، باور کرا سکے کہ یہ اقدامات ہیں، تو ہو سکتا ہے پبلک پرسیپشن یا پبلک اوپینین جو ہے وہ حکومت کے حق میں تبدیل ہو جائے۔ بہت شکریہ آپ کا ویورز، آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز، دیکھتے رہیے گا جائزہ۔